استعارہ کا لفظ مستعار سے ہے اور اس کے لغوی معنی مانگنے یا ادھار لینے کے ہیں۔ استعارہ کا اصطلاحی مفہوم کچھ یوں ہے: کسی شے کے لوازمات کو کسی اور شے سے منسوب کرنا، یا آسان لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کسی ایک لفظ کا مفہوم کسی دوسرے لفظ کے لیے اختیار کرنا۔ گویا اگر تشبیہ کے تناظر میں ہم اس کو دیکھیں تو مشبہ کو ہو بہو مشبہ بہ قرار دینا استعارہ ہے۔ یہ عمل غیر محسوس طور پر ہماری روزمرہ زندگی میں جاری رہتا ہے۔ مثلاً کسی عزیز کو عرصہ بعد دیکھ کر بے اختیار منہ سے یہ نکلنا، آج چاند کدھر سے نکل آیا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس عزیز کے لیے چاند کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب چاند ہماری زمین سے دور ایک سیارہ ہے، لیکن ہم نے اس کا مفہوم اپنے عزیز کے لیے ادھار لے لیا۔ آگے استعارہ کو اس کے ارکان کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے 3 ارکان ہیں۔ ایک مستعار لہو، یعنی جس کے لیے مفہوم مستعار لیا جاتا ہے۔ دوسرا رکن اس کا ہے مستعار منہ، جس کا مفہوم کسی دوسرے کے لیے مستعار لیا جائے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس سے ہم مفہوم ادھار لے لیتے ہیں۔ اور تیسرا رکن ہے وجہ جامع۔ یہ وہی ہے جسے ہم نے تشبیہ میں وجہ شبہ کہا تھا، یعنی مشترک خصوصیت یا صفت۔ یاد رکھیں کہ استعارہ میں لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے اوپر مثال میں دوست کو چاند سے تشبیہ دی گئی۔ اب جو وجہ شبہ یا وجہ جامع ہے وہ ان دونوں کا عزیز اور محبوب ہونا ہے۔ میں نے بتایا کہ استعارہ میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہوتا ہے۔ اس مثال میں ہم نے دوست کے لیے چاند کا لفظ بطور تشبیہ لیا، پھر اصل چاند کو نظر انداز کر کے دوست ہی کو چاند تصور کر لیا۔ گویا مشبہ کو ہو بہو مشبہ بہ قرار دے دیا۔ 1-2 شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو استعارہ کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ پھر میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا، شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا۔ یہاں پہ لفظ صیاد بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ جاتے ہی اس کے سیف شب غم نے آ لیا، رخصت ہوا وہ چاند ستارے چلے گئے۔ یہ سمجھنے کے بعد کہ استعارہ میں لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر اس کے مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق بھی موجود ہوتا ہے۔ اب اگر استعارہ میں تشبیہ موجود ہے تو پھر تشبیہ اور استعارہ میں فرق کیا ہے؟ یاد رہے کہ استعارہ کی بنیاد تشبیہ پر قائم رہتی ہے، یعنی یہ خود تشبیہ تو نہیں، مگر ہم اسے تشبیہ کی ترقی یافتہ صورت کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ چند نکات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے، اور استعارہ میں
صرف مشبہ بہ یعنی مستعار منہ کا ذکر ہوتا ہے، مگر اس میں مستعار منہ سے مراد مشبہ ہی ہوتا ہے، جیسے چاند کہہ کر حسین شخص مراد لے لینا۔ ان دونوں کے مابین موجود فرق کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ تشبیہ میں حروف تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ استعارہ میں حروف تشبیہ موجود نہیں ہوتے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ تشبیہ میں وجہ شبہ سب صورتوں میں تو نہیں مگر اکثر صورتوں میں مذکور ہوتی ہے، جبکہ استعارہ میں وجہ جامع کا قطعاً ذکر نہیں ہوتا۔ پانچواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ تشبیہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ استعارہ میں لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔